IMF معاہدے کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا, کب تک مکمل ہوگا, اس کی جو فائنل سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد کب اس کی آگے امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. اس حوالے سے آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام کڑی شرائط پوری کر دی ہیں اور آج نہیں تو کل نہ صرف یہ سب کچھ فائنلائز ہو جائے گا بلکہ ویب سائٹ پر ڈال بھی دیا جائے گا. ذرا یہ بیانات سنیے. IMF کے ساتھ تمام کڑوی, شدید کڑوی, بہت ہی کڑوی شرائط پوری کر دی ہیں. As for the IMF program delay is concerned, the delay is not on the part of the government of Pakistan. We have completed everything. I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. وہ کون سی سخت شرائط ہیں جس کا پاکستان کو سامنا ہے, کیونکہ ہم گزشتہ ایٹ لیسٹ ایک مہینے سے سن رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ اگریمنٹ ہو جائے گا, لیکن ہو نہیں پا رہا. خیر, اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی. بہرحال پاکستان اور IMF کے درمیان جو قرضہ معاہدہ بحالی ہے, اس میں جو پیش کی شرائط پر عمل درآمد کے بعد پاکستانی حکام کو ایک نئی شرط کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بات یہاں رکی ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق. جن ممالک سے 30 جون تک فائنانسنگ ہونی ہے ان کی طرف سے تحریری طور پر یقین دہانی فراہم کی جائے گی. پاکستانی حکام جلد تحریری یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں. تحریری یقین دہانی سعودی عرب, قطر اور UAE کی طرف سے فراہم کی جائے. تحریری یقین دہانی ان ممالک کے IMF میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر فراہم کریں. پاکستان حکومت ان ممالک سے تحریری یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے متحرک تو ہے. اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا دفتر بھی سرگرم ہے اور آخری شرط کمرشل بینکوں سے براہ راست قرض نہ لینے کی بھی ہے. سو یہ بہت زیادہ کڑی اس طرح کی شرائط جو حکومت خود کہتی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ ہم سے مطالبات ہوں, وہ اس کا سامنا ہمیں ہے. پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. فرحان بخاری صاحب, شہباز رانا صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے پہلے اسٹوڈیو کے باہر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شہباز صاحب, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں کے اندر یہ ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. کیا ہم بالکل قریب ہیں اس معاہدے کے یا ہو چکا ہے تمام شرائط ماننے کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 دن میں اور جہاں پہ وہ ایگریمنٹ بھی آپ کی ویب سائٹ پہ وزارت خزانہ کی آ جائے. جیسا کہ خود ہی اسحاق ڈار صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ جو ایک آن دا ریکڈ کی غیر ملکی نئے قرضے لینے ہیں ریجنل کنٹریز سے. شہباز صاحب, آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, پلیز تھوڑا سا اگر آپ کے کہیں ایک جگہ چینج کر کے دیکھ لیں, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. بخاری صاحب, یہ جو آپ کے نزدیک, یہی میرا سوال ہے, اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کیا یہ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو جائے گا؟ اسحاق ڈار صاحب ساؤنڈز ویری آپٹمسٹک ٹوڈے. جی بہت شکریہ. اسحاق ڈار صاحب کا آپٹمزم سن کر اب تو کان پک گئے ہیں, کیونکہ اتنی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی بس کیوں ہونے والا ہے, دنوں کی بات ہے, لیکن وہ پھر نہیں ہوتا. اور اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے یہی لگتا ہے کہ کوئی بڑی رکاوٹ ہے. اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ممالک, باہر کے ممالک جنہوں نے ان رائٹنگ ہمیں ایشورنسز یا کمٹمنٹس دینی ہیں, وہ پاکستان کے اندرونی حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ملک میں مارا ماری ہے, حکومت وقت بجائے یہ کہ معیشت کو اور عوام کی مشکلات کو سنبھالے, ان کی سنگل مائنڈڈ اس وقت آبسیشن لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہے یا اپنی سیاست کو پروموٹ کرنا ہے. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ نے کیا پاکستان کو اس کٹھن اور کڑے وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, پاکستان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں انہیں آپ نے مینیج کرنا ہے, یا اپنا جو سیاسی ایجنڈا ہے. اور یہاں پہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ عمران خان صحیح ہے یا غلط ہے, یا حکومت صحیح ہے یا غلط ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور عمران خان کا بھی ہم نے دور دیکھا, اس میں بھی کوئی ایسی کوئی انقلاب پاکستان میں نہیں آیا تھا جس کو ریفارمز کوئی ریفارمز نہیں ہوئی. معیشت تب بھی بہت زیادہ مشکلات کے شکار رہی. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, جیسے کہ رانا ثناء اللہ اور لوگ بہت زیادہ پبلکلی چاہ رہے ہیں, تو کیا کل کو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سوال پھر یہ بنتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. کیا یہ جو اس وقت اتنی مشکل صورتحال ہے وہ آپ نے اس کو سنبھالنا ہے, یا آپ نے ملک میں ایک جو سیاست میں ایک ہجان کی کیفیت ہے اس کو آپ نے روز بروز آپ نے زیادہ ہوا دینی ہے, اس طرف ملک لے کے جانا ہے؟ مسئلہ تو بظاہر یہ پولیٹیکل ویل جو ہے وہ نظر آ نہیں رہی ہے. شہباز, آپ کو میری اگر دوبارہ آواز آ رہی ہو, میں آپ کے پاس وہی سوال لے کے آؤں گی. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ معاہدہ فائنلائز ہو کے ویب سائٹ پہ بھی ڈل جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی پیش رفت ہونے والی ہے؟
یہ دیکھیے جو میری انفارمیشن ہے ایسا کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ اناؤنس ہو, آئی ایم ایف کا بورڈ جو ہے وہ کر دے کہ کس منظور کر دے, اور اس کے بعد اسٹاف لیول رپورٹ ریلیز اور ویب سائٹ پہ آ جائے. ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اس کے تقریباً 2 ہفتے یا 1 ماہ بعد کم از کم, فرحان بخاری صاحب اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بورڈ کی میٹنگ کال ہوگی, اور جب بورڈ کی میٹنگ کال ہو کے اس میں آپ کے قرضے کی منظوری ہو جائے اس کے بعد پھر یہ رپورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف پبلک کرتا ہے, اور پھر وزارت خزانہ اس کو ویب سائٹ پہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی ہے. ایک تو چیز یہ. دوسری چیز اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ہمارا ایک گیپ ہے فائنینسنگ کا, جو قرضے ہمیں $6 ارب کے اضافی چاہیے, جو کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم سعودی عرب اور یو اے سے لینا چاہ رہے ہیں, تو سعودی عرب کی تو $2 ارب کی کمٹمنٹ ہے, اور یو اے کا حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یو اے نے مزید $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے. یو اے کی طرف سے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. اگر ہم حکومت پاکستان کے دعوے کو مان بھی لیں تو ٹوٹل اویلیبل جو اماؤنٹ ہے وہ $3 ارب ہے. تو باقی $3 ارب کہاں سے آئے گا, اس کا ابھی تک حکومت نے پبلکلی تو کچھ نہیں بتایا. آل دو پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے اپنے خبر میں لکھا تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے قطر کے فائنانس منسٹر سے بھی بات کی ہے. اب وہ بات کیا ہے, جو ایئرپورٹس ہیں ہمارے 3 ان کی آؤٹ سورس کرنے کے لیے تھی, قرضہ لینے کے حوالے سے تھی, وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, بٹ ہمیں اضافی $3 ارب چاہیے, چاہے ہم کوئی ملک کا اثاثہ بیچیں, چاہے ہم کوئی نیا قرضہ لیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اب بہت ساری جو چیزیں وہ پولیٹیکل ہیں. سعودی عرب کیا پاکستان کو کلین منی دے گا, مطلب یہ کہ بغیر کوئی سیاسی شرط لگائے, کیا متحدہ عرب امارات پاکستان کو کلین منی دے گا وداؤٹ اینی نیو کنڈیشنلٹی؟ مجھے کم از کم اس بات کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہو ایسی کوئی شرط, اور ہو سکتا نہ ہو. تو اس اینڈ بٹس بہت زیادہ ہے, اور اگر یہ چیزیں اتنی ہی سادہ ہوتی ہیں جتنی لگ رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج کل کر رہے ہیں, ڈار صاحب نے کہا جی ویری سون ان فیو ڈیز, یہی آج کل الفاظ آپ سن رہے ہیں ان کی ڈکشنری میں جو ہے, تو وہ ویری سون اور ان فیو ڈیز والی جو چیزیں ہیں, وہ جو چیزیں اس کی طرف لیڈ کرنی چاہیے, وہ چیزیں ابھی تک مسنگ ہے اسکرین کے اوپر سے. شہباز, یہ جو ابھی کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے نا, یہ ہمارے جو تمام معاشی مسائل ہیں بڑے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں اس سیاسی انسٹیبلٹی سے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر جاتے ہوئے قیمتیں فریز کر کے چلے گئے, بفتہ صاحب آئے, وہ انہوں نے دوبارہ ٹریک پہ ڈالا, ڈار صاحب نے اس کو دوبارہ ڈیریل کر دیا پروگرام کو. تو کیا اس وجہ سے بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ بھئی یہ پولیٹیکل ہاؤس کو اپنے کلیئر کریں پھر ہم بات کریں گے؟ دیکھیے, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, سیاسی استحکام جو ہے وہ ایک اہم ایک اوور آل جز تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پروگرامز میں اس طرح کی شرائط نہیں ہوتی. لیکن ابھی جب نیتھن پورٹر پاکستان آئے تھے اور جائزہ مشن کا آغاز ہوا تھا, تو انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ میں اس بات کا ضرور تذکرہ کیا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ اپنی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ آپ, یا وہ جو سخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں, جو ڈار صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے, آپ جو سخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اپوزیشن بھی آپ کو سپورٹ کرے گی؟ یہ بات بالکل نیتھن پورٹر نے کہی تھی. لیکن کیا یہ کوئی پرائر ایکشن ہے؟ کیا جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا سیاسی تب تک آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف ہمیشہ جو ہے وہ جو دوسری جو پارٹی ہوتی ہے اپوزیشن, ان سے رابطہ کرتی ہے آئی ایم ایف کی جو ٹیم آتی ہے, لیکن اس دفعہ شاید وہ رابطے نہیں ہوئے. وہ ایک سیپریٹ فیکٹر ہے. لیکن کیا جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے, کیا عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دے رہے یا وہ گرفتار ہو جاتے, دونوں صورتوں میں میرے ذاتی خیال میں وہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کل 2-3 حکومت کام کر لے, $6 ارب کا انتظام کر لے, جو ابھی تک انتظام نہیں ہوا, جو شرح سود میں مزید اضافہ کرنا ہے شاید ان کو کرنا پڑے گا, وہ بورڈ میٹنگ سے پہلے ہوگا یا اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے, وہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ 1-2 چیزیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ کر لیں, تو پھر اس کے بعد تو معاہدہ ہو جانا چاہیے, پھر تو کوئی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے آپ کو دی ہوئی ہیں اور جو ہم سب کے نالج میں ہے, وہ ابھی تک پوری طرح عمل درآمد ان پہ نہیں ہو رہا.